الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المتطہرین۔ عزیزان مکرمین، میرے عزیز محترم پاکستانیوں، اللہ رب العزت کے بڑے احسان اور بڑے کرم ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں ایک پاک ملک عطا فرمایا۔ اس پاک ملک میں رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے انعامات ہمیں دی ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں ایسا ملک دیا، ایسا پاک ملک دیا جس کا نام بھی بہت پاک، جس کا جھنڈا بھی بہت پاک، اور اس کے اندر قربانی دینے والے وہ بھی بڑے لیڈر اور بڑی قربانی دینے والے بڑے پاک ذہین انسان تھے۔ میرے عزیز محترم، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ آپ کہتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ لا الہ الا اللہ، آپ یہ کہاں سے اندازہ لگاتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان یہ ایک ایسے بہترین زبان کا لفظ ہے، فرانسی زبان کا لفظ ہے، فارسی جسے کہتے ہیں پاک است آن، یعنی کہ پاک ہے اور بلند ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود، یعنی کہ اللہ پاک ہے دوسرے معبودوں سے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ پاک است یعنی کہ پاک ہے، آن الا اللہ مگر اللہ، یعنی کہ بلند مرتبے والا اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ مرتبہ اور بلندی صرف اللہ کو ہی شعبہ دیتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ پاکستان کو اللہ کریم نے اتنا عزت اور اتنا شرف بخشا ہے کہ اس پاک ملک کو آزادی دیا 14 اگست 1947 کو، اور رب العالمین نے مہینہ جو چنا تھا وہ رمضان المعظم کا مہینہ تھا، اور رمضان المعظم کے مہینے کے اندر جس تاریخ کو قرآن مقدس نازل ہوئی لوح محفوظ میں مکمل، اسی طریقے کے مطابق یہ پاکستان 14 اگست 1947 رمضان المبارک کے 27ویں رات کو کوششوں اور جدوجہدوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش، مولانا شبیر احمد عثمانی کی کوشش، مولانا محمود الحسن دیوبندی کی کوشش، اور بہت سے علماء اکرام کی کوشش، علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ کی کوششوں سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کو اللہ کریم نے اتنا شرف بخشا ہے کہ اس پاکستان کے بارے میں اگر میں جتنا بھی کہوں بہت کم ہے، اس لیے کہ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، کسی شاعر نے کہا کہ جب اس انگارے خدا خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ پال پر روح الامی پیدا۔ تو بھئی اس پاکستان کو اللہ کریم نے بہت شرف بخشا ہے، اور شرف کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اس پاکستان کو وجود میں ایسے انداز میں لایا کہ اس پاکستان کے لیے رب العالمین نے ایسے جو نوجوان چنے جو پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے دن رات کوششیں کی، اپنے بیماریوں کا کوئی بھی جو ہے خیال نہیں کیا۔ کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان کی آزادی کے لیے کوشاں تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کینسر تھا، بلڈ کینسر۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ کو بلڈ کینسر ہے، آپ زندہ تو رہ نہیں سکتے۔ تو بھئی ڈاکٹر صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قسم دے کر کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ انگریز کے کورٹ میں باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا یہ کیس چل رہا تھا، اور یہ پتہ نہ تھا کہ قائد اعظم کی جو ہے نا زندگی کے چند لمحات ہیں، اگر پاکستان کے اس بانی کے لیے
انگریز کو پتہ چلتا کہ پاکستان کی بانی قائد اعظم کو بلڈ کینسر ہے، کچھ دن کی زندگی کا ہے، لمحات ہیں اس کے، تو وہ کچھ انگریز اپنے جو ہے نا ڈاکو سسٹم چلاتا اور یہ تاریخ کو آگے بڑھاتا، لیکن پاکستان کے وجود کو قائم کرنے کے لیے علماء اکرام نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کوشاں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہر ہفتے ہر ماہ کے آخر میں جایا کرتے تھے اور نصیحت آموز باتیں سن کر اپنی زندگی بسر کر لیا کرتے تھے۔ جب بلڈ کینسر ہونے کے باوجود بھی کوششاں کرتے رہے اور 1947 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو یہ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کے وجود کے لیے تو سوچا گیا کہ بھئی پاکستان تو بن چکا ہے، اس پاکستان کے بننے کے لیے بڑی کوششیں تو ہم نے کی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا جھنڈا ہونا چاہیے جس پرچم کے تلے سارے لوگ آ جائیں اور اس پرچم میں بڑی خوبصورتی ہو۔ تو بھئی اس پرچم کی بلندی کے لیے تو علماء اکرام نے اور بڑے افکاری انداز میں دوستوں نے ایک جھنڈا بنایا، سبز اور سفید دھاریوں کے 2 پٹوں والے جھنڈا بنایا، جس میں سبزائی گرینی سبزائی جو ہے نا زیادہ ہے سفیدی پہ، یعنی مراد پاکستان سبزے کا ملک ہے، پاکستان جو ہے نا گرینی کا ملک ہے، پاکستان پھولوں کا ملک ہے، پاکستان باغوں کا ملک ہے، اور پاکستان کے اندر اللہ کریم نے بہت سے انعامات دی ہیں، بہت سے نعمتیں دی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں رب العالمین نے ہمیں جو ہے نا خوردنود دیا ہے، ہمارے پاکستان میں اللہ کریم ہم کو باغات دیے ہیں، فروٹ دیا ہے، اور تمام جتنے اور ملکوں میں نہیں، جو پاکستان میں ہر ملک کی فروٹ آپ کو ملے گا، ہر ملک کا سبزہ آپ کو ملے گا، ہر ملک کا جو ہے نا ہر دور ہر موسم کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا یہاں پہ سب کچھ ملے گا۔ یہ ہمارے بڑے لیڈروں کی محنت ہیں، اس محنت کو اللہ کریم نے رنگ دیا اور پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، رمضان المبارک کے 27 تاریخ کو وجود میں آیا اور بہترین انداز میں چمکا اور پھولا، اور آج ہم اس 14 اگست کو اپنی خوشی کے لیے اپنی خوشی کا دن سمجھتے ہیں اور اپنی آزادی کا دن سمجھتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا پاکستان تو آزاد ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جئیں تو بھی آزاد ہو کر، ہم مرے بھی تو آزاد ہو کر۔ پاکستان جو ہے نہ کسی کا غلام نہیں، پاکستان نہ کسی کی غلامی کر سکتا ہے، پاکستان نہ غلامی کسی کی برداشت کر سکتا ہے۔ ہم نہ کسی کے غلام ہیں، نہ کسی کے جو ہے نا پٹوں پہ جو ہے نا چلنے والے ہیں، نہ کسی کے دانوں پہ جو ہے نا چلنے والے ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے فخر سے بول بالا کریں گے کہ پاکستان کل بھی ہمارا سچا ملک تھا، پاکستان آج بھی ہمارا سچا ملک ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، کہ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہے حرم ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ کہ اگر میں یوں کہوں تو اور ہی اچھا ہوگا، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ 14 اگست ہمارے خوشی کا دن ہے، ہم اس خوشی کے دن کو اپنی نمازوں سے جو آئے نا خوشبو بنائیں، اپنے جو آئے نا ذکر اذکار سے، قرآن کی تلاوتوں سے ہم اس کو جو آئے نا منور بنائیں، اور اپنے اپنے لیڈروں کے لیے ہم دعا کریں، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے دعا کریں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں، اور بڑے بڑے جو علماء اکرام نے ہمارے لیے کوششیں کی، اور جن کے مالٹا کی جیل میں جن کی جو ہے نا لاشیں ٹانگی جاتی تھیں، جن کو تیل کے جو ہے نا بڑے دیگچیوں میں ٹچکا ہوا تیل اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، علماء اکرام نے بڑی قربانی دی ہے۔
کہ ہم ان کے لیے دن رات محنت کریں، اور انہوں نے ہمارے لیے دن رات محنت کی تو ہم ان کے لیے دن رات اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجہ بلند فرما۔ جو میں نے کہا اللہ کرے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔